جو سائفر کیس ہے، اب اس میں جو ایف آئی اے کی طرف سے چالان جمع کروا دیا گیا ہے، جس میں سابق وزیر اعظم بھی ہیں، سابق سیکریٹری خارجہ بھی ہیں، سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کا بھی ذکر ہے، گواہان کی لسٹ جو ہے وہ لمبی ہی ہوتی چلی جا رہی ہے. کتنا مضبوط اس کیس کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک سب جوڈس معاملے کے اوپر کوئی اس طرح سے رائز نہیں کرنا میرا خیال مناسب نہیں ہوگا. ہاں، البتہ جو طریقہ کار ہے قانون کے تحت، اب چالان سبمٹ ہو گیا ہے تو چارج اب نیکسٹ فریم جو ہے وہ ان کے اوپر ہوگا کہ چارج فریم ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں وہ اس کو ڈینائی کریں گے یا نہیں اس کا انکار کریں گے. دیکھتے ہیں نا کہ ان اداروں کی طرف سے بہت سارے، جیسا نیب کے بہت سارے کیسز میں ہمارے جو وکلا جاتے تھے، انفیکٹ جو پروسیکیوٹرز تھے، وہی چالان الٹا کروا کے عدالتوں سے آ جاتے تھے کہ شواہد ہوں بھی تو بھی پریپریشن شاید اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ایف آئی نے تمام چیزیں جو ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھی ہیں اس میں؟ نہیں، میرے خیال میں کافی عرصے سے اس کے اوپر انکوائری چل رہی ہے اور ایف آئی اے نے کافی، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی ان کے پاس ایویڈنس کلیکٹ ہو سکتی تھی اور جتنا عرصہ لگا، ٹائم لگا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ایویڈنس ہے وہ تو ڈاکومنٹڈ ایویڈنس زیادہ ہے کہ کب آیا تھا سائفر، کس کے پاس کا، کس کے پوزیشن میں تھا، ان کا کیا کہنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ ہاں یہ پریما فیشی کیس جو ہے وہ ان کے خلاف اس کا بنتا ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے نیچے. ٹھیک ہے، تو اب ڈیفینیٹلی اب یہ ٹرائل ہوگا، ٹرائل میں جب ایویڈنس آئے گی اور پھر کراس ایگزامن ہوگا. اب مجھے نہیں پتہ ہے کہ 164 کا جو ان کے جو میرا خیال ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پرائم گواہ، وہ تو ان کے پرنسپل سیکریٹری جو ہیں وہ اعظم خان ہیں. اب اعظم خان کا جو 164 کا یا 161 کا اسٹیٹمنٹ جو ہے، آیا 164 کا اسٹیٹمنٹ جو ہوا اس کے اوپر کراس ایگزامن ظاہر ہے کہ اب ہوگا، ان کے سامنے ہوگا. اگر ادروائز اگر یہ کراس ایگزامن نہ ہوا، وہ پھر ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کی وجہ سے پھر کیا پڑتا ہے. لیکن میرا خیال ہے پریما فیشی کیس جو ہے وہ کوئی اچھی نوید جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے. اوکے، صدیقی صاحب مجھے بتائیے، فارمر جو چیف جسٹس تھے ان کا آخری دن تھا، اس دن ہم یہ پروگرام کر رہے تھے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اگلے دن حلف اٹھانا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بندیال صاحب کے ٹائم میں جو ایک تاثر بنا تھا ججز کی ڈیوائڈ کے حوالے سے چاہے بات کر لیں، یا جو ہم خیال ججز کا ایک تاثر بہت زیادہ ابھر کے آیا تھا سامنے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد کیا وہ تاثر زائل ہوا ہے؟ یہ جو چینج آف کمانڈ جوڈیشری میں ہوئی ہے، یا ان کو جو ریلیف ملنے کا سلسلہ تھا وہ پرسیپشن کم ہوگا؟ دیکھیں، جس کو ریلیف ملنا چاہیے اس کو ملنا چاہیے، اگر جس کا بنتا ہے اس کو ملنا چاہیے. لیکن جس طریقے سے بندیال صاحب کے دور کے اندر عدالت کو چلایا جاتا رہا یا ان معاملات کو، وہ تو امپریشن جو ہے انہوں نے پہلے دن ہی ڈسپیل کر دیا. اور ٹیکنگ کے بعد جب پہلی انہوں نے فل کورٹ میٹنگ جو کہ 3.25-4 سال سے نہیں ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد پھر فل کورٹ جو ہے وہ پہلے ہی کیس کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر بنا دیا. پھر اور مزید شفافیت آگے بڑھی کہ اس کی لائیو سٹریمنگ کی بھی جو ہے وہ کی. اب لائیو سٹریمنگ کا فیصلہ جو ہے وہ فل کورٹ کے اندر ہوا. اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی آف دا ججز جو ہیں وہ اس ویو سے اتفاق کرتے تھے. تو جو ابھی تک کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بینچز کی تشکیل بھی جو ہے وہ سینیورٹی کی بیسس کے اوپر اور ایک ترتیب سے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور مقدمات لگ رہے ہیں، اور کاز لسٹ جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے جاری ہو جاتی ہے، اینڈ سو فورتھ، جو لیگل سائڈ کے اوپر جو ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے اہم. اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ کیا جو ہے وہ اس طرح سے اب منقسم ہے یا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ابتدائی جو 15 دن ان کے گزرے ہیں، اس کے اندر تو ہمیں ایسا کوئی تاثر نظر نہیں آیا کہ جہاں پہ یہ ہو کہ شاید اس طرح کی بیٹرنس ہے. کیونکہ جج بیٹھ رہے ہیں، فل کورٹ کے اندر بیٹھ رہے ہیں مل کے، جو ہے وہ باقی آگے فیصلہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہر جج انڈیپینڈنٹ ہے اور اس نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ پرسیپشن ایٹ لیسٹ وہ پرسیپشن جو ہے وہ بالکل ڈسپیل ہو گیا ابھی یہ 15 دن کے اندر. آگے کیا ہوتا ہے اور حالات کیسے چلتے ہیں، بالکل صحیح. آپ دیکھیں گے ورلڈ کپ 2023 کی سب سے بڑی کوریج صرف سنو نیوز پر، اور چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے.